الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم۔ کتاب حکمت کتاب لا ریب میں سے جو میں نے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اصلاح کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی سے یہ برے کام چھوڑ دو۔ اب وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اب وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اللہ نے وہ طریقہ کار بیان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، کیسے ہو جاؤ؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اصلاح کا طریقہ کیسے بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اے ایمان والو، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تم ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہو۔ جب وہ تمہارے سامنے نیک اعمال کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، تو تمہارے دل کے اندر بھی یہ ایک لگن اور جذبہ پیدا ہوگا کہ جس طرح یہ لوگ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح یہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے ہیں، جس طرح یہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والے بن جائیں۔ جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کی مجلس میں ہوگا، جب ہم کوئی گناہ کرنے لگیں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی اس کی دوستی فلاں انسان کے ساتھ ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، یہ پھر بھی غلط راستے پر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا زبردست اصلاح کا طریقہ بیان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اصلاح کا طریقہ بتایا کہ اگر کوئی انسان اصلاح کرنا چاہے، پورا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنا چاہے، تو وہ کس طرح آئے۔ اور جو دوسری آیت مبارک میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ تم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ کی بڑی ہی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آقا انعامدار علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جب اس کی زبان سے جھوٹ کے الفاظ نکلتے ہیں، اس کی زبان سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بظاہر انسان تو اس بدبو کو معلوم نہیں کر سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ کی نیک مخلوق ہے، جو فرشتوں والی مخلوق ہے، وہ فرشتے جو ہیں وہ اس انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سیدھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی زبان سے جھوٹے الفاظ، جھوٹے بول نہ نکلیں۔ سیدھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ حدیث مبارکہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سیدھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان چغل خوری نہ کرے۔ سیدھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کسی کی غیبت بیان نہ کرے۔ جب انسان اپنی اصلاح کرنے والا بن جاتا ہے تو اپنی اصلاح کے بعد اس انسان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کی جو پہلی تربیت گاہ ہے، اولاد کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پروان چڑھتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہوں گے، تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اسی طرح کے کام کرے گی جس طرح کے ماں باپ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں اپنی اولاد کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-6 سال کے، 4 سال کے، وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بچہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اسی طرح ہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم بچے کی اس عمر میں صحیح طرح تربیت کریں، اپنے بچے کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، تو بچہ ہماری عادات دیکھ کر اپنے اندر وہی عادات پیدا کرے گا۔ دوسری بات، چاہے گھر میں چاہے عام معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں بولنا۔ بچے کے سامنے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے کے اندر بھی یہی جھوٹ بولنے والی عادت پیدا ہو جائے گی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ہم اپنی اولاد کا حق
ادا نہیں کرتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ جب ہم بچپن سے ہی ہم اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیں گے، جب اس نے معاشرے کے اندر قدم رکھنا ہے تو اس نے سیدھی بات کیسے کرنی ہے؟ جب اس کی پرورش ہی غلط کی ہے، جب ہم نے اس کی تربیت ہی غلط کی ہے، تو پھر ہم اس سے اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم جو اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں کام پر جانا پڑتا ہے، اگر بچہ ضد کرتا ہے کہ ابا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں بس ابھی باہر گیا، ابھی اندر آتا ہوں، 5-10 منٹ کے بعد میں آ جاتا ہوں۔ بچہ یہی سوچ کر گھر میں ٹھہر جاتا ہے کہ میرا والد تھوڑی دیر تک گھر میں واپس آ جائے گا، لیکن وہی والد اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بول کر 2-3 گھنٹے پورا دن گزار کر شام کو واپس آتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کا حق کس طرح غصب کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنی اولاد کے حقوق کا قتل عام کر رہے ہیں۔ جب ماں باپ ہی اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر کون حقوق ادا کرے گا؟ جب ماں باپ ہی اپنی اولاد کو گناہوں میں ملوث کرتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جب اولاد ہی کی والدین تربیت غلط کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار والدین ہی ہیں، ہم کسی اور کو ذمہ دار اس کا نہیں ٹھہرا سکتے۔ دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بھی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں بھی صحیح، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کریں، اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔